جنگل خاموش نہیں ہوتے، وہ یاد رکھتے ہیں۔ انہیں آج بھی وہ وقت یاد ہے جب لکڑی اٹھانے کے لیے انجن نہیں سٹارٹ کیے جاتے تھے، بلکہ گہری سانسیں لی جاتی تھی۔ جب وزن مشینیں نہیں، جیتے جاگتے جسم اٹھاتے تھے۔ تصور کریں وہ سرد اور دھند بھری صبحیں، جب زمین رات بھر کی نمی سے اس قدر بھاری ہو جاتی تھی کہ قدم اٹھانا مشکل ہوتا تھا۔ تب جنگل کی گہرائیوں سے ایک مخصوص آواز آتی تھی، گیلی مٹی پر رگڑ کھاتی لکڑی، زنجیروں کی وحشانہ کھنک، اور ان کے درمیان دبتی ہوئی وہ تھکی ہوئی گہری سانسیں۔ یہ آواز ان بے زبانوں کی تھی جن کے کندھوں پر پوری انڈسٹری کھڑی تھی۔ صدیوں تک انسان نے جنگلات فتح کیے، پہاڑوں کا سینہ چاک کیا، لیکن اپنی طاقت سے نہیں۔ وہ طاقت ادھار لی گئی تھی بیلوں سے، گھوڑوں سے اور ان مخلوقات سے جو انسانی ترقی کے سفر میں خاموش شراکت دار بن گئے۔ مگر پھر جب جنگل کی فضاؤں میں ایک نئی لہر داخل ہوئی، دھیمی، مستقل اور بے حد طاقتور، ہائیڈرولک پریشر کی سائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگلات کی وہ پرانی تال ردم بدل گئی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ مشینیں زیادہ طاقتور تھی، اصل سوال یہ تھا کہ آخر انسان کو پہلی بار اپنی اس زندہ طاقت پر شک کیوں ہوا۔ آج کا لاگ لوڈر چند سیکنڈ میں زمین سے وہ بوجھ جدا کر دیتا ہے جس کے لیے پہلے پورا دن ڈل جاتا تھا۔ ایک دیوہیکل درخت کو گرانا تو صرف آغاز تھا، اصل امتحان اسے حرکت دینا تھا، اسے اپنی جگہ سے ہلانا تھا۔ جنگل کا راستہ کبھی ہموار نہیں ہوتا، کہیں کیچڑ وزن کو جکڑ لیتا ہے تو کہیں ڈھلوانیں لکڑی کو بے قابو کر دیتی ہیں۔ انہی جان لیوا حالات میں جانوروں کو ٹنوں وزنی تیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ وہ کھینچتے، پھسلتے، گرتے اور پھر اپنی آخری حد تک زور لگاتے۔ گھنٹوں تک یہی کشمکش چلتی، لیکن مسئلہ صرف رفتار کا نہیں تھا، مسئلہ بھروسے کا تھا، کیونکہ زندہ طاقت ہمیشہ ایک قیمت مانگتی ہے: تھکن، خوف اور غیر متوقع رد عمل۔ پرانے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ زیادہ تر حادثے مشین کی خرابی سے نہیں بلکہ ایک لمحے سے ہوتے تھے جب کوئی جانور گھبرا جاتا تھا۔ ایک اچانک حرکت، ایک غلط موڑ اور وہ ٹنوں وزنی لکڑی اپنی سمت بدل لیتی۔ پہلوانوں پر یہ چند سیکنڈ زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تب انسان نے محسوس کیا کہ طاقت تو بہت ہے، مگر اس طاقت پر کنٹرول کسی انسان کا نہیں ہے۔ جب لکوڈ نے باڈی پارٹس کو پیچھے چھوڑ دیا، حیرت کی بات ہے کہ جس ٹیکنالوجی نے یہ سب بدلا وہ شور نہیں مچاتی تھی، وہ ایک خاموش جادو کی طرح کام کرتی تھی۔ پریشر، میں بات کر رہا ہوں پریشر کی۔ ایک بند پائپ کے اندر ایک لکوڈ پر ڈالا گیا معمولی سا دباؤ جب دوسری طرف نکلتا ہے تو وہ پہاڑ ہلانے کی سکت رکھتا ہے۔ یہ سائنس کا وہ سادہ اصول تھا جس نے باڈی پارٹس کو، چاہے وہ جانور کے ہوں یا انسان کے، کی ضرورت ختم کر دی۔ ہائیڈرولک سلنڈر نے وہ بوجھ اٹھانا شروع کیے جو کبھی ناممکن سمجھے جاتے تھے۔ یہاں فرق صرف طاقت کا نہیں بلکہ نفاست کا تھا۔ اب ایک آپریٹر صرف اپنی انگلیوں کے اشاروں سے وہ توازن پیدا کر سکتا تھا جو درجنوں بیل مل کر بھی نہیں کر سکتے تھے، جو درجنوں گھوڑے مل کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نہ کوئی چیخو پکار، نہ زنجیروں کا تناؤ، نہ کسی جانور کا خوف، صرف ایک ہموار حرکت، یعنی ایک کلیبریٹڈ مومنٹ، بالکل ناپی ہوئی طاقت۔ یہیں سے انڈسٹری نے را پاور کے بجائے کنٹرولڈ پاور کی اہمیت کو پہچانا۔ فولاد کی طاقت جو محسوس نہیں کرتی۔ مشینوں نے صرف کام نہیں بدلا، انہوں نے ماحول کی روح بدل لی۔ وہ جنگل جو پہلے چیخوں اور ہانپنے کی آوازوں سے بھرے ہوتے تھے، آج وہیں ایک عجیب سی سکون آمیز فعالیت ہے۔ ایک محفوظ کیبن میں بیٹھا آپریٹر اسکرین پر لوڈ دیکھتا ہے، جبکہ باہر فولادی بازو بغیر تھکے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ انہیں نہ ہڈیوں میں اترتی سردی کا احساس ہے، نہ وہ تپتی دھوپ سے گھبراتے ہیں۔ انہیں تھکن نہیں ہوتی، انہیں خوف محسوس نہیں ہوتا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیا۔ پہلی بار طاقت جذبات سے آزاد ہو گئی تھی، وہ صرف پرفارم کرتی تھی، مسلسل، کریکٹ اور بغیر رکے۔ ترقی شاید یہی تھی۔ کبھی کبھی ٹیکنالوجی صرف کام آسان نہیں کرتی، وہ ہمیں آئینے میں اپنا عکس دکھا دیتی ہے۔ صدیوں تک جانور ہماری ضرورتیں اٹھاتے رہے، لیکن جدید انجینئرنگ نے ایک اخلاقی سوال کھڑا کر دیا ہے۔ وہ اخلاقی سوال یہ ہے، اگر ایک مشین وہی کام زیادہ حفاظت اور سکون سے کر سکتی ہے تو کیا پرانا طریقہ صرف ایک روایت تھی یا ایک مجبوری؟ آج کی انڈسٹری صرف پیداوار یعنی پروڈکشن کی بات نہیں کرتی، وہ رحم اور حفاظت کی بات کرتی ہے، ایسے سسٹمز کی بات کرتی ہے جو کم سے کم نقصان پہنچائیں۔ یہ صرف مشینوں کی جیت نہیں ہے، یہ انسانی شعور کی جیت ہے۔ طاقت بدل گئی ہے، جنگل آج بھی وہی ہے، وہی درخت، وہی مٹی، وہی گہری دھند، بدلی ہے تو صرف طاقت کی شکل۔ کبھی یہ طاقت سانس لیتی تھی، آج یہ ہائیڈرولک پائپوں میں بہتی ہے، بیلوں کے کندھوں سے
فولادی پسٹن تک کا یہ سفر صرف مشینوں کی ارتقاء نہیں ہے، یہ ہمارے سوچنے کے طریقے کی ارتقاء ہے، کیونکہ آخرکار ترقی کا مطلب صرف زیادہ طاقت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسی طاقت پیدا کرنا ہے جو زندگی کو آسان بنائے، نہ کہ ایسے بوجھ تلے دبائے۔ اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہلیرٹی ہب۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔